بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 3 اپنی اردو کی کاپی اوپن کیجئے۔ اب میں بورڈ پہ آپ لوگوں کو مضامین سمجھا رہی ہوں۔ 2 مضامین آپ نے کرنے ہیں اپنی کاپی میں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مضامین کون سے حصے میں کرتے ہیں، حصہ قواعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اردو قواعد ہے آپ لوگوں کا، گرامر کا پورشن ہے۔ آپ نے گرامر کے پورشن میں اپنا کام کرنا ہے۔ فلیپ بنا ہوا ہے آپ لوگوں کا کاپی میں، ٹھیک ہے۔ تفہیم عبارت آپ لوگوں کی ہوئی ہوئی ہے 2، اس کے بعد سے آپ لوگوں نے یہ مضامین کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا مضمون ہے آپ کا مضمون قائد اعظم۔ قائد اعظم کے بارے میں لکھنا ہے آپ نے۔ پہلا جس طرح پیراگراف لکھا ہوا ہے، پیراگراف کس طرح سے شروع کرتے ہیں، 2 فنگر گیپ دینی ہے آپ نے مارجن لائن سے، اور پھر آپ نے پیراگراف شروع کرنا ہے۔ 3 پیراگراف ہیں اس مضمون میں، مضمون قائد اعظم میں۔ مضمون قائد اعظم میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگوں نے بالکل صحیح نیٹ اینڈ کلین ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا ہے پورا مضمون۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی ہی سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کہاں گئے؟ انگلستان یعنی انگلینڈ چلے گئے۔ آپ کی بہن کا نام محترمہ فاطمہ جناح تھا، جنہوں نے پاکستان کے لیے آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ 23 مارچ 1940 1940 لکھا ہوا ہے میں نے، 23 مارچ 1940 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قائد اعظم کی سربراہی میں مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان منظور کی، جس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا، اور آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ 14 اگست 1947 پتہ ہے نا کیا لکھتے ہیں؟ 14 اگست 1947، ٹھیک ہے۔ اب اپنے تھرڈ جو آپ نے پیراگراف اسی طرح شروع کرنا ہے جس طرح پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ آپ کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو ہوا۔ آپ کا مزار کراچی میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مضمون آپ کا کس چیز کے بارے میں؟ میرا پسندیدہ کھیل۔ آپ نے پیراگراف اسی طرح شروع کرنا ہے 2 فنگر گیپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، انہی میں سے تندرستی بھی ایک نعمت ہے۔ تندرست رہنے کے لیے ورزش بے حد ضروری ہے۔ ورزش سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ ورزش کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ کھیل ہے۔ ویسے تو مجھے سب کھیل پسند ہیں، لیکن ہاکی میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ یہ کھیل 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔ ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور ایک گول کیپر ہوتا ہے۔ ہاکی کے لیے ایک ہموار میدان کی ضرورت ہوتی ہے، ہموار یعنی بہت بڑا۔ اب تیسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے کھیلوں کی طرح ہاکی کھیلنے کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس سے جسم کی بہت اچھی ورزش ہوتی ہے اور انسان تندرست رہتا ہے، جس سے وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو کسی نہ کسی کھیل میں حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں اس کی آپ لوگوں کو پکچر بھیج دوں گی۔ آپ نے بالکل اسی طرح سے پیراگراف بنانے اور حصہ قواعد میں اپنا کام کرنا ہے، لٹریچر پورشن میں نہیں کرنا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنا کام۔ اللہ حافظ۔